This was the question that can we ask for intercession wasila to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Adam alayhi salam, when he asked for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, he took the wasila of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then only was he forgiven. Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times, I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say, that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero, no value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. Contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. In 2 places it says, to whom Allah will give permission on the day of judgment. Therefore we do dua after the adhan that make Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede on our behalf on the day of judgment. In this world, you cannot ask, if you have to ask for help, ask to Allah directly, ultimate help. اس کے اوپر توسل کی پوری گفتگو آ گئی. اسی طرح شفاعت کا ہؤلاء شفعاؤنا سے بعضوں نے اسے شرک گردانا. ہم نے عرض کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہو سکتا. بعضوں نے اس کا کلیتاً انکار کیا. یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. ایسا کرتے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی جو تو اس کو شرک گردانتے ہیں، اس کی دلیل تو آپ سن چکے ہیں اور اس کا رد بھی آپ جان چکے ہیں اس دلیل کا. انکار کرنے والے ان آیتوں کو لیتے ہیں جس میں نفی شفاعت آئی ہے. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. اور یاد رکھ لیجئے قرآن مجید میں جس جگہ بھی شفاعت کی نفی آئی ہے، استحقاق کے شفاعت کی یا نفع بالشفاعت کی، شفاعت کے نفع کی، فائدہ پہنچنے کی، یہ شفاعت کے استحقاق کی یا قبول شفاعت کی. شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. 3 چیزیں آئی ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ اول سے آخر تک ایسی جملہ آیات کو دیکھیں تو یہ تینوں چیزوں کا انتساب کفار، مشرکین اور ظالمین کی طرف، منکرین کی طرف، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو، یعنی کافروں مشرکوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو جس آیت سے وہ نفی ثابت کر رہے ہیں وہ خود دلیل ہے کہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، شافعین ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، مگر ان کی شفاعت اہل ایمان کو نفع دے گی، اہل کفر اور شرک کے لیے نفع بخش نہ ہوگی. یہ ایک آیت تو یہاں ضمناً لکھ لیں ابتدائی میں، جس میں دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں کہ نفی کفار و مشرکین، منکرین و ظالمین کے لیے ہے، اور اس بات شافعین کا وجود قرآن سے ثابت ہے اور شفاعت ثابت ہے، اور اس بات اس کا اور ثبوت اس کا مومنین کے لیے. سورہ المدثر اور آیت نمبر 48، آیت نمبر 48. یہ پیچھے کفار کا ذکر آ رہا ہے، پیچھے ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے. وہ پوچھیں گے مجرمین سے، جنت والے، ما سالککم فی سقر، تمہیں جنت دوزخ میں، جہنم میں کس نے بھیجا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہ تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ مشغلے والوں کے ساتھ، ہم بھی بیہودہ مشغلے میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. کافر ہو گئے نا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ
نہ دے گی. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. سب تینوں کا ذکر آ گیا. شفاعت کا ثبوت بھی ہو گیا، جن کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی ان کا ذکر بھی آ گیا، اور شفاعت کرنے والے بھی موجود ہوں گے. صاف ظاہر ہے کسی کے لیے فائدہ مند ہوگی. کفار تو نماز کے مکلف نہیں ہوتے، مسلم چلا یہ جو بیان آ رہا ہے پیچھے، وہ بیان کر رہے ہیں سارا. مکلف ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ تم جہنم کی آگ میں کیوں گئے. وہ ایمان اور عمل دونوں کی صورت میں. تو لم نکن من المصلین کا اشارہ اس طرف ہے کہ تم نمازی تھے یعنی مسلمان تھے، ہم نمازی نہ تھے یعنی مسلمان نہ تھے. تو تارک صلاۃ بہی معنی ہے. اس طرح مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے. تو اس میں کچھ مجرم بھی ہیں، مجرمین کا بھی بیان آیا ہے. مجرمین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں. تو اس طرح کی صورت بیان آ رہی ہے اہل جہنم سے پوچھنے کی. اب شفاعت کی دو قسمیں، ایک شفاعت فی الدنیا اور ایک ہے شفاعت فی الآخرہ. شفاعت فی الآخرہ کے لیے تو آپ نے آیت سن لی. اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بھی شفاعت فی الآخرت کے لیے ہے. اکثر آیات قرآن مجید میں شفاعت فی الآخرت کے لیے آئی ہیں. تو شفاعت کے وجود کا انکار کرنا صریح کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. مطلقاً وجود شفاعت کا انکار کفر ہے. قرآن مجید کی بہت سی نصوص قطعیہ کا انکار ہے. اب ہے ایک شفاعت فی الدنیا. تو دنیا میں بھی شفاعت اور سفارش ثابت ہے. بعض لوگ بوجہ جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش کرنا، شفاعت کرنا، یہ اسلام کے اندر کوئی تصور اس کا نہیں ہے. تو نہ یہاں ہے نہ، اور یہاں بھی جو کرتے ہیں یہ غلط ہے. In this world, you cannot ask, if you have to ask for help, ask to Allah directly, ultimate help. Allah says, اصل ذہن یہاں سے بنا ہے کہ یہاں بھی سفارش کرنے کے تصور کو غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سفارش اکثر و بیشتر غلط ہوتی ہے چھڑانے کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چونکہ یہ یہاں سفارش کرنے والے بڑے لوگ ڈاکو، چور، رساگی، سمگلر، حکمران غلط ملت کرتے رہتے ہیں، سو یہ غلط نظام ہے. اسلام کے درست اور سچے نظام میں سفارش اور شفاعت کی کوئی گنجائش، اس سے غلط نتیجہ اخذ کر لیا گیا. اس کا اطلاق قیامت کے دن پہ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں چونکہ غلط لوگ سفارش کرتے ہیں، سو وہاں سفارش کا کوئی وجود نہیں ہوگا، اور عدل کے ساتھ جزا و سزا خود بخود ہوگی. جبکہ قرآن مجید نے شفاعت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقرر کی. تو دنیا میں شفاعت کے لیے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 85، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 85، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. سرے سے وجود ہی نہیں اس کا انکار کرنا، اور قیامت کا دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. فرمایا جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کے لیے بھی حصہ ہے، اس کے لیے اس میں سے بھی حصہ ہے. اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس میں سے اس کے لیے حصہ، یعنی اس کا اجر، بری وبال اس کے اوپر پڑے گا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا اور نیک کام ہوگا تو اس نیکی کا اجر اس کو بھی ملے گا. حصہ کا مطلب حصہ پتی نہیں ہے. میں اتنے دن آل سفارش کی تھی تو اتنا میرا تو بقایا مجسٹریٹ صاحب کا، جج صاحب کا، وہ نہیں. اجر، جزا اور سزا کی بات. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام پیش کیا جائے، تحفہ دیا جائے، تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ تحفہ بدلہ دیا کرو. اس کا بھی ایک تعلق اس پہلی آیت کریمہ کے تصور شفاعت کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ سے تصور شفاعت بھی معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی شفاعت اور سفارش ہے،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں اچھی سفارش پر اچھا اجر اور غلط بات کے لیے سفارش پر برا. تو یہ بات ثابت ہوئی. اب شفاعت فی الآخرہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، شفاعت کبریٰ اور